امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے سب سے پہلے یزید کی فوج سے جو شخص آیا تھا اس کو حر بن یزید کہتے ہیں۔ حر بن یزید الریاعی 1000 کا لشکر لے کر کے امام حسین کا راستہ روکنے آئے۔ 2 دن تک ادھر ادھر گھماتے رہا، اور جب جب نمازیں ہوتی رہی امام حسین مصلی امامت پر ہیں اور یہ یزیدی اقتدا بھی کر رہے ہیں، ہر جماعت امام حسین کے پیچھے ہو رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں 10ویں محرم سے پہلے امام حسین نے ایک خطبہ دیا اور یزیدیوں سے کہا کیا تم میری حیثیت کو نہیں جانتے؟ میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، حیدر کرار کا نور نظر ہوں، رسول اللہ کا نواسا ہوں، میری نسبتیں کیا تمہیں نہیں معلوم؟ تم میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہ رنگو، میں تمہارے پاس آپشن رکھتا ہوں، میں اس راستے سے اپنے واپس مدینے کی طرف جاتا ہوں یا کسی ساحل کی طرف یا دمشق جاؤں گا، جنگ کرنا نہیں چاہتا تم سے۔ یہ 3 آپشن جب امام حسین نے رکھا تو یزیدیوں نے ایک کو بھی قبول نہیں کیا، وہ جنگ کرنا ہی چاہتے تھے، امام حسین کے خون کے ساتھ کھیلنا ہی چاہتے تھے۔ لیکن جو حر بن یزید ہے، توجہ چاہتا ہوں، جو خود امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے آیا، اس کے دل میں یہ بات آئی اور اس نے آ کر کے 10ویں محرم کو یزیدیوں سے کہا میاں مان لو حسین کی بات، 3 میں سے کوئی ایک بات مان لو، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، وہ رسول اللہ کے بیٹے ہی تو ہیں۔ تو سارے جو سپہ سالار بڑے بڑے تھے، عمرو بن سعد، شمر وغیرہ، حر بن یزید سے کہنے لگے تجھے کون کہتا ہے فیصلہ کرنے کے لیے؟ تو سپاہی ہے، 1000 کی نفری تیرے ساتھ دی گئی ہے، بس اگر تجھے ہمارے ساتھ رہنا ہے تو میدان میں جمع رہ، ورنہ چلا جا، تو صلح کی باتیں مت کر۔ حر بن یزید اسی دن 10ویں محرم کو ان یزیدیوں سے کہتا اچھا اگر تم میرے اس بات کو نہیں مانتے تو تمہاری سپہ سالاری تمہیں مبارک، میں حسین کے خیمے میں جا رہا ہوں۔ جو یزید کی طرف سے آیا تھا وہ کدھر چلا گیا؟ مولا حسین کے خیمے میں۔ کب؟ صرف 10ویں محرم، ایک روایت میں 9ویں محرم کو، 1 دن پہلے امام حسین کے خیمے میں آیا، دست بوسی کی، معافی مانگی، اور امام حسین نے کہا اب تم جا سکتے ہو اپنے گھر۔ حر بن یزید نے کہا میں اس وقت تک اب آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے جسم میں آخری سانس باقی رہے، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ اب امام حسین کی وفاداری میں آنے والا کون تھا؟ اس لیے میں آپ کو ایک چیز دے جاتا ہوں میرے عزیزوں، اللہ عز و جل کی قدرت کے فیصلے ہیں، وہ جب چاہتا ہے کہیں سے بھی کسی کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وہ باطل قوتوں کے موجود پلنے والا بچہ بھی کبھی رب تبارک و تعالی ہدایت دیتا ہے، اسے عالم بناتا ہے، اور کبھی کعبے کی چھاؤں میں پلنے والے کو مولا ابو جہل بھی بناتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ حر بن یزید مولا حسین کے پاس آ گئے۔ جو بات مجھے کہنی ہے اس کے لیے مجھے اتنا واقعہ بیان کرنا پڑا ہے، میں اصل پوائنٹ کی طرف آتا ہوں کیوں میں یہ بیان کر رہا ہوں۔ جب 10ویں محرم کو جنگ شروع ہوئی، عمرو بن سعد نے تیر چلایا، تو جانتے ہیں خیمہ حسین کی طرف سے سب سے پہلے میدان میں اترنے والا یہی حر بن یزید ہی، یہی اترے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر انہی یزیدیوں سے لڑنے کے لیے جن کی فوج میں یہ آئے تھے، ان کے مقابل میں لڑنے کے لیے گئے۔ اور جب لڑنے کی ابتدا ہوئی صبح سے دوپہر کے قریب تک وہ لڑتے رہے، زوال تک۔ اب جو بات کہنا ہے توجہ سے سنو، حر بن یزید نے صبح سے لڑائی کی، بہتوں نے وہاں پر میدان جنگ میں مقابلہ آرائیاں کی ہیں، لیکن حر بن یزید کی جو لڑائی ہے وہ تاریخ میں لکھی ہوئی آج بھی۔ انہوں نے یزیدیوں کے ساتھ جو جنگ کیا، کئی گھنٹے جنگ کرنے کے بعد جانتے ہیں تنہا حر بن یزید نے 120 یزیدیوں کو قتل کیا، 120 کی تعداد، ایک گھوڑ سوار ایک ہی ہے، 120 کو مار گرایا۔ اس کے بعد جام شہادت نوش کیا۔ میں تاریخ پڑھ رہا تھا، وہیں پر ہم نے کتاب کو روک دی۔ بہت سارے لوگ کربلا کے واقعات میں امام حسین کے خاندان کے بچوں کے شہادت تو بیان کرتے ہیں، ان کے جسم کٹ گئے، ان کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ حسینی شہزادوں نے باطل قوتوں کے کیسے چھکے چھڑائے تھے۔ ایک ایک جوان نے مقابل میں آنے والوں کو ان کی اوقات کیسے یاد دلائی تھی۔ اب سنو، حر بن یزید 120 کو مار گرا سکتے ہیں، وہ بھی 1 دن پہلے خیمہ حسین میں آنے والا، 1 دن پہلے خیمہ حسین میں آنے والا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی جو 1 دن پہلے خیمہ حسین میں آ جائے اس کی طاقت کا حال یہ ہے، جو پیدائشی حسینی ہو اس کی طاقت کا حال کیا ہو۔ اسلامک بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔